موقع غار سور میں پیش آیا ہے اور پہنچ گئے ہیں قریش مکہ کھوجی کو ساتھ لے کر، اور غار کے دہانے پر پہنچنے سے پہلے اوپر آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ یہاں جو آیات اتری ہیں وہاں انا لمدرکون ان معی ربی، یہاں جو آیات اتری ہیں اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، جب بول رہے تھے اللہ کے نبی اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں ابو بکر کو اپنا فکر نہیں پڑا، ابو بکر کو اللہ کے نبی کا فکر پڑ گیا۔ بنو اسرائیل کو اپنا فکر پڑا، انا لمدرکون، ابو بکر کو اللہ کے نبی کا فکر پڑا۔ اگر اپنی جان کا فکر پڑتا تو پھر لفظ آنا چاہیے تھا لا تخف، ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ساتھی ہے۔ ابو بکر کو اپنی جان کا فکر نہیں پڑا، ان کو اللہ کے نبی کی جان کا فکر پڑا۔ تو اور کی جان پر جب آفت آئے اور اس کو سوچ کر جو اندر میں کیفیت بنے اس کو حزن کہتے ہیں، اس کو غم کہتے ہیں، اس کو خوف نہیں کہتے۔ اپنے اوپر آن پڑے اور اس کی وجہ سے جو اندر میں کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ خوف بنتا ہے، اور دوسرے پر جو کیفیت بنتی ہے اس کو سوچ کر جو اندر میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے وہ حزن کہلاتا ہے، وہ غم کہلاتا ہے۔ تو لفظ لا تخف کی بجائے اے ابو بکر ڈرو نہیں، اپنی موت کا ڈر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں آیا لا تحزن، ابو بکر میری ہلاکت کا غم نہ کھا، ابو بکر میری ہلاکت کا غم نہ کر، کیوں؟ ان اللہ معانا، اللہ میرے بھی ساتھ ہے، تیرے بھی ساتھ ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، چنے ہوئے اور غیر چنے ہوئے میں کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ چنا ہوا کیسے بول رہا ہے؟ جن کا انتخاب نہیں کیا وہ کس سطح پر کھڑے ہیں، جن کو اللہ پاک نے چنا ہے وہ کس سطح پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیات اس کا فرق بتلا رہی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی بھول گئی، اللہ کے نبی کی پڑ گئی۔ داخلے کے وقت بھی پہلے آپ کو باہر کھڑا کیا، خود اندر گئے۔ ہمارے نبی 4 میل کا سفر تھا، پہاڑی، پنجوں کے بل چلے تاکہ پاؤں کے نشان نہ پڑیں۔ کھوجی اتنے ماہر تھے کہ پنجوں کو پہچان کر بھی پہاڑ پر چڑھ گئے تھے۔ تو جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو ہمارے نبی کے پاؤں سارے، انگلیاں ساری زخمی ہو گئیں، اوپر چڑھا نہیں جا رہا تھا۔ ابو بکر نے کندھے پر بٹھایا اور سارا پہاڑ اوپر چڑھ کے گئے ہیں۔ وہ پہاڑ ایسے بالکل سیدھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو اوپر بٹھا کے اس پہاڑ پہ چڑھنا کتنا مشکل کام ہے، بالکل ایسے سیدھا پہاڑ ہے۔ وہ آپ کو باہر بٹھایا، خود اندر تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے سارے غار کو صاف کیا۔ پھر بہت سارے سوراخ تھے، اپنی پگڑی کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کر سوراخ بند کرنے شروع کیے۔ پھر سوراخ باقی رہ گئے تو کرتے کو اتارا اور اسے پھاڑ پھاڑ کے باقی سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا، جس کے اندر سانپ تھا اور جس نے آپ کو 2-3 دفعہ ڈسا۔ اس کے ڈسنے کا بھی جو تھا واقعہ، وہ قصہ یہ تھا کہ وہ خود اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا تھا اور آگے ابو بکر کا پاؤں آیا ہوا ہے۔ اس کے پاس احتجاج کا اور کوئی طریقہ نہیں، آواز تو دے نہیں سکتا، شور مچا نہیں سکتا، تو وہ اس نے یہی کرنا تھا کہ مجھے راستہ دو، مجھے بھی تو دیکھنے دو، مجھے راستہ دو، مجھے بھی تو دیدار کرنے دو۔ یہ دیدار کے شوق میں اس کا اضطراب تھا اور آگے ایڑی آئی پڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس نے احتجاج کیا، پیچھے ہٹو، مجھے بھی دیدار کرنے دو، میں بھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب ہمارے نبی اندر آئے تو رات کا ابھی اندھیرا تھا، تھوڑی سی جب روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر کا نہ کرتا نہ پگڑی۔ تو آپ نے پوچھا ابو بکر کہاں گیا؟
کرتا کہاں گئی پگڑی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز اس میں سے نکل کر آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے یہ سارے سوراخ بند کر دیے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں اور میں اسے جنت میں آپ کا ساتھی بناتا ہوں۔ اللہ نے چنا ہے، چنے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ کا اپنا نظام چلا۔ ان کے قریش مکہ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کو نکالا، اس بیل کی شاخیں بنی، ان شاخوں کے بیچ میں مکڑیوں کو پہنچا دیا گیا، جنہوں نے فوراً جالا بن دیا، تان دیا۔ جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو جالا مکمل ہو چکا تھا۔ کھوجی نے کہا پاؤں کا نشان یہاں پر آ کے ختم ہو رہا ہے۔ تو امیہ بن خلف نے کہا تو کہاں لے کے آ گیا ہے؟ یہ تو اس کی پیدائش سے بھی پہلے کا جالا بنا ہوا ہے۔ یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں اور ابو بکر کو غم لگا کہ ہائے اب میرے نبی کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی شان اس لفظ میں موجود ہے لا تحزن، کہ ابو بکر کو اپنا غم بھول گیا، اپنا خوف دور ہو گیا، اپنے نبی کا غم لگ گیا، ان کا کیا بنے گا؟ لا تحزن ان اللہ معانا، مت غم کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ چنی ہوئی امت ہے، چنی ہوئی۔ بدر کے میدان میں ابھی آپ پیچھے تھے، پتہ چلا ابو سفیان نکل گیا، ابو جہل آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بولو اب کیا کرنا ہے، بولو کیا کرنا ہے۔ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں جا تو اور تیرا رب اور تم لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون، آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اور جب تک ہماری زندگی ہے آپ تک کوئی ہاتھ پہنچ نہ سکے گا۔ یہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کو جواب دیا۔ آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے؟ تو پھر ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے؟ آپ انصار کی رائے لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس لشکر میں صرف 70 مہاجر تھے، باقی 250 وہ سارے کے سارے انصار تھے، وہ زیادہ تھے یہ کم تھے۔ دوسرا انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا، جو عہد پیمان ہوا تھا، وہ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر اگر کوئی دشمن آئے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، مدینے سے باہر نکل کر لڑے یہ معاہدے میں تحریر نہیں تھا۔ تو اس لیے ان دو باتوں کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے اور بولو بھائی کیا رائے ہے؟ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یانا یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہماری رائے لینا چاہتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی جو بول رہے ہیں ہماری ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہماری الگ سے رائے لینا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ آمنا بک، ہم آپ پہ ایمان لائے، وعلمنا ان ما جئت به هو الحق، اور ہم اس پر ٹھک گئے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وصدقناک، اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ نے آسمان کی جو خبریں ہمیں سنائی اس کی ہم نے تصدیق کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو یا رسول اللہ صل حبال من شئت، آپ ہمیں جس سے جوڑنا چاہیں گے ہم جڑ جائیں گے، وقتا حبال من شئت، جس سے ہمیں توڑنا چاہیں گے ہم کٹ جائیں گے، سالم من شئت، جس سے آپ ہماری ہاتھ جوڑی کروائیں گے ہم اس سے ہاتھ ملائیں گے اور اس سے صلح کریں گے، وحارم من شئت، جس سے آپ ہمیں لڑوائیں گے ہم لڑ جائیں گے، ہم بھڑ جائیں گے۔ آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم سمندروں میں کودیں، لو امرتنا ان نخوض البحار لخضناها ولم يتخلف عنا رجل واحد، آپ حکم دیں کہ ہم سمندروں میں چھلانگ لگائیں تو ہمارے بچے بھی سمندروں میں کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں تو ہمارے بچے بھی آگ میں کود کر اپنی راہ کا نذرانہ آپ کو پیش کریں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ یمن تک اپنی سواریوں
کو دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم پیچھے مڑ کے مدینے کو ایک جھلک دیکھنا پسند نہ کریں گے. خذ من اموالنا ما شئت، یہ ہماری جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، جو پسند ہے لے لیں. واترک ما شئت وخذ ما شئت، جو پسند ہے وہ لے لیں، جو ناپسند ہے وہ چھوڑ دیں. اور جو آپ لے لیں گے وما اخذت من اموالنا كان احب الینا مما تركت لنا، جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس کی نسبت جو آپ چھوڑ دیں گے. یا رسول اللہ، آپ نکلے کسی اور کام کو، دکھا دیا اللہ نے کوئی اور کام، تو الق بنا العدو، آپ ہمیں دشمن پہ پھینکیے. انا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، آپ ہمیں دشمن پر پھینکیے. ہم نے تو جاہلیت میں کبھی پیٹھ نہ دکھائی، تو آج کیسے پیٹھ دکھائیں گے؟ عرب کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم میدان میں ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولكن علی الاقدام تقطر الدماء. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کر اپنی ایڑیوں کو رنگین کریں، ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھا کر اپنے پاؤں کو اپنے خون کی مہندی لگاتے ہیں. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. انا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، یہ چنا ہوا ہے طبقہ ہے. وجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، ہم نے تمہیں چنا ہے، چھانٹا ہے. ساری کائنات میں جو سب سے بہترین تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. یہ کائنات کا افضل ترین طبقہ